ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على آل ابراهيم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ سن چکے ہیں کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور ایک حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت رمضان کے مہینے میں ہر دن رات کو جنت کو حکم دیتا ہے تزینی لعباد الصالحین، میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، تیار ہو جا. جنت کے دروازے کھلے ہیں اور وہ جنت کیسی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح البخاری میں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، انما اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کر رکھا ہے ما لا عین رأت، کہ دنیا کی آنکھ اس تصور کو دیکھ نہیں سکتی کہ وہ جنت کی نعمتیں کیسی ہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں. ولا اذن سمعت، نہ کوئی دنیا کا خطیب اس کا نقشہ کما حقہ بیان کر سکتا ہے، کوئی کان سن سکتا ہے. کوئی خطیب بیان کیسے کرے، کوئی کان کیسے سنے. اس دماغ کو پیدا کرنے والا وہ کہہ رہا ہے ولا خطر علی قلب بشر، جو انسان کا دل و دماغ ہے اس دماغ میں اس جنت کا تصور آ ہی نہیں سکتا. وہ ایسی شاندار جنت اللہ رب العزت نے تیار کی ہے. آپ اندازہ کیجئے ہماری انسانی عقل اس جنت کی خوشبو کا تصور نہیں کر سکتی کہ وہ خوشبو کیسی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ریح الجنت
لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ 500 عَامٍ، کہ جنتی آدمی جب جنت کے لیے سفر کرے گا تو ابھی جنت سے 500 سال کی مسافت دور ہوگا، تو جنت کی خوشبو اتنی دور بھی آ رہی ہوگی۔ یہ خوشبو کون سی ہے؟ وہ جو جنت کی فضاؤں میں ہے، باہر اللہ نے وہ خوشبو چلائی نہیں۔ جس طرح کسی آدمی نے خوشبو لگائی ہو، گلی سے گزر جائے گلی مہک جاتی ہے، اس جنت کے آس پاس کی جگہ جنت کی خوشبو کی وجہ سے اس طرح معطر ہے، ہم اس خوشبو کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ اندازہ کیجئے، مسلم شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا جب اللہ رب العزت اپنی عدالت کو لگائے گا، انصاف کے لیے اللہ پاک جب تشریف لائے گا تو ایک آدمی بڑا شور برپا کر رہا ہوگا کہ مجھے جنت دکھائی جائے، مجھے جنت میں بھیجا جائے، میں نے اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے بڑا صبر کیا ہے، بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہے بھی ایسا، یوتا بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا یوم القیامہ۔ یہ کون سا آدمی ہے جس نے اللہ کے دین کی خاطر دنیا میں چین اور سکون دیکھا ہی نہیں تھا، ساری زندگی مصیبتوں میں کٹی، ساری زندگی تکلیفوں اور پریشانیوں میں کٹ گئی، اب قیامت کے دن کہے گا میں نے جنت کے لیے بڑا صبر کیا ہے، مجھے جنت دکھائی جائے، مجھے جنت میں بھیجا جائے۔ اللہ رب العزت انصاف سے پہلے حکم دے گا اسبغوہ صبغۃ من الجنہ، اے میرے فرشتوں اس کو لے جاؤ، سب سے پہلے اس کو جنت دکھا کے لاؤ۔ وہ جائے گا اسبغوہ صبغۃ من الجنہ، وہ صرف ایک سانس جنت میں لے گا، صرف ایک سانس، اس کے بعد اس کو واپس لایا جائے گا۔ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہے، اللہ رب العزت پوچھے گا اے میرے بندے حل رأیت شرا قط، تو نے اتنی لمبی زندگی دنیا میں گزاری ہے، کیا دنیا میں اتنی لمبی زندگی میں تجھے کوئی دکھ پریشانی اور مصیبت آئی ہو، کوئی تو نے پریشانی دیکھی ہو؟ کیا کہے گا؟ وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ، اے میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم ہے، تیری بزرگی کی قسم ہے، لم آرا شرن قط، مجھے تکلیف آنا تو دور کی بات ہے، میں نے دنیا میں مصیبت کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ یہ جنت کی خوشبو ہے، اس نے ایک سانس جنت میں لیا ہے، دنیا کی ساری تکلیفیں مصیبتیں سب بھول گئی۔ ان دکھوں اور مصیبتوں کی خاطر ہم دین کو چھوڑ دیتے، یہ دکھ اور مصیبتیں تو جنت کے ایک سانس سے بھول جائیں گی۔ یہ جنت کی خوشبو ہے، بلکہ بخاری شریف میں نے پڑھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان امرأة من نساء اہل الجنت اطلعت الى اہل الدنیا، اگر اللہ رب العزت جنت کی کسی ایک عورت کو، جو عورتیں جنت میں رہ رہی ہیں، ایمان والوں کا انتظار کر رہی ہیں، اگر ان میں سے ایک عورت کو اللہ رب العزت کبھی اجازت دے دے کہ تم آسمان سے زمین کی طرف دیکھو، اور وہ جنت کی ایک عورت آسمان کا ایک دروازہ کھول لے اور ادھر سے صرف دنیا کی طرف ایک دفعہ جھانک دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح البخاری سپریم کورٹ کی روایت ہے، لَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، اس کے دیکھنے کی وجہ سے زمین و آسمان کا سارا خلا خوشبو سے معطر ہو جائے گا، ہر طرف خوشبوئیں پھیل جائیں گی اس عورت کے کروڑوں میل دور دیکھنے کی وجہ سے۔ کوئی انسانی دماغ، عقل، دل و دماغ تصور کر سکتا ہے جس جنت کی خوشبو ایسی ہے وہ جنت کیسی ہوگی؟
اللہ رب العزت نے سچ فرمایا ہے، ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، دنیا کے دل میں اس جنت کا تصور نہیں آ سکتا۔ جنتان من فضۃ آنیتہما وما فیہما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمانداروں کو 2 جنتیں اللہ چاندی کی عطا کرے گا، اور ان دونوں جنتوں میں جو کچھ ہوگا سب کچھ چاندی کا بنا ہوگا، برتن بھی چاندی کے، لباس بھی چاندی کے، بیڈ بھی چاندی کے، ہر چیز ادھر چاندی کی ہوگی۔ جس کو سخت استعمال کرنا چاہے گا وہ سخت استعمال ہوگی، جس کو نرم استعمال کرنا چاہے گا وہ جنت کی چاندی بھی ریشم سے زیادہ نرم بن جائے گی۔ یہی فیشن آج دنیا میں چل رہے ہیں نا، کہ پینٹ بھی اسی کلر کا ہو، نیچے قالین بھی ویسا کلر کا ہو، فرنیچر بھی اسی کلر کا ہو۔ ایمانداروں کو اللہ رب العزت یہ فیشن جنت میں عطا کرے گا۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَجَنَّتَانِ مِن ذَهَبٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، اور 2 جنتیں اللہ سونے کی عطا کرے گا۔ ساری کی ساری جنتی آدمی جدھر دیکھے گا ہر چیز سونے کی بنی ہوگی۔ ایسے جنت، سونے کی جنت، محلات سونے کے، فرنیچر سونے کا، قالین سونے کے، لباس سونے کے، کنگن سونے کے۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنت لشجرۃ لیسیر الراکب الجواد المزمر 100 عام ما یقطعها، اگر تیز گھوڑا دوڑنے والا دوڑنا شروع کر دے، دوڑتا چلا جائے، سانس نہ لے، رکے نہ، 100 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے، ایک درخت کا بھی سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ جنت کے باغات ہیں۔ دنیا کا دل تو کہہ رہا ہوگا اتنے بڑے درخت کو کیا کرنا ہے، لیکن ادھر دل بھی جنت کا ملے گا، ادھر یہ دنیاوی دل نہیں ہوگا۔ ادھر تو ایک بڑی زمین کی خاطر بندے مار دیتے ہیں، ادھر ایک درخت اتنا بڑا ہوگا، وہ درخت اور درخت کی ساری زمین اللہ نے جنتی کے نام لگائی ہوگی، اور وہ درخت بھی کتنا شاندار اور اس کا پھل کتنا قیمتی ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما فی الجنت شجرۃ الا وساقها من ذهب، جنت میں جتنے درخت ہوں گے ہر درخت کی ساری جڑیں اللہ نے سونے کی بنائی ہوں گی۔ جتنے درخت ہیں اس کی جتنی جڑیں ہیں ساری کی ساری جڑیں سونے کی بنی ہوں گی۔ معنی یہ ہے کہ جنتی جتنے پھل ہیں تمام پھلوں کے اندر خالص سونے کے کشتے کی طاقت ہوگی۔ دنیا کے اندر بھی حکیم کشتے تیار کرتے ہیں، پتہ نہیں تانبے کا ہی ہوتا ہے تو سونے کا بنا کے بیچ دیتے ہیں، لیکن جنت کے اندر خالص سونے کی جڑیں ہوں گی اور سونے کی طاقت ہر پھل میں ہوگی۔ آپ جانتے ہیں جتنی چیز زیادہ طاقتور ہوتی ہے اتنی کم کھائی جاتی ہے، اتنی کم کھائی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ اکرام نے بعد میں گھیر لیا، اللہ کے حبیب آج آپ نے انوکھے انداز میں نماز پڑھائی، کیا ہوا ہے؟ کہا رائینا کا تناول تشیع، اللہ کے حبیب ہم نے آپ کو دیکھا، آپ نماز کے دوران ہی آگے بڑھے، ہمیں ایسے لگا جیسے آپ کوئی چیز پکڑ رہے ہیں، آگے کوئی چیز تھی نہیں لیکن آپ پکڑ رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جب میں تمہیں نماز پڑھا رہا تھا نا، عرضت علی الجنت، اللہ پاک نے جنت کا نقشہ میرے سامنے کر دیا تھا، میں نے جب جنت کو دیکھا، فرائیت فیہا کتفا من العنب، میں نے انگوروں کا ایک خوشہ لٹکتا ہوا دیکھا، اس کی بناوٹ اور سجاوٹ کیسی تھی؟ آقا فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ نماز کے دوران ہی
میں اس خوشے کو پکڑ لوں۔ جب میں آگے اس کو پکڑنے کے لیے بڑھا تو میرے اور اس کے درمیان پردہ آ گیا کہ ابھی آپ کے پکڑنے کا وقت نہیں ہوا۔ صحابہ اکرام شوق میں پڑ گئے، اللہ کے حبیب وہ جنت کیسی تھی، وہ پھل کیسا تھا، وہ خوشہ کیسا تھا؟ آپ فرماتے ہیں وہ بڑا ہی خوبصورت تھا، اس کی خوبصورتی میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات ضرور ہے، لو اخذتها لاکلتموها ما بقیت الدنیا، اگر مجھے میرا رب پکڑنے دیتا اور میں وہ خوشہ پکڑ کے لے آتا تو قیامت تک میرے امتی کھاتے رہتے، ان سے ایک خوشہ ہی ختم نہیں ہونا تھا۔ ان جنتی پھلوں کے اندر اتنی اللہ پاک نے طاقت رکھی ہے کہ انسانی وجود تو ایک خوشہ ہی ختم نہیں کر سکتا، اور اللہ پاک جنت کے اندر ہر بندے کو کھانے پینے کے لیے 100 بندوں کی طاقت عطا کرے گا۔ جنتی لوگ اس طاقت سے پھل کھائیں گے، پھل بھی کھائیں گے۔ اللہ کہتا ہے وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، دنیا دار جب اپنے دسترخوانوں پہ پھل سجاتے ہیں تو گوشت بھی سجاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ذرا آنکھیں بچا کے آ جا، جنت کے اندر جون سا پرندہ چاہے گا ہر پرندے کا تجھے گوشت عطا کیا جائے گا، پرندوں کا گوشت ملے گا، پرندوں کا، وہ بھی خالص۔ ایک بدبخت پرندہ ہمیں بھی ملا ہے جس سے نہ اٹھا جاتا ہے نہ اس کو کھانے والا اٹھ سکتا ہے، لیکن جنت کے اندر ایسے پرندے نہیں ہوں گے۔ جنتی جو خوراک کھانے والے پرندے ہوں گے، ان پرندوں کا روسٹ ملے گا، گوشت ملے گا، گوشت کھا رہے ہیں۔ آگے بندے کی چاہت ہوتی ہے کہ مشروب ہو، دنیا میں دسترخوانوں پہ کوک ہے، سپرائٹ ہے، یا کوئی دنیا دار بے دین ہے، شراب پڑی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے روزہ رکھ کے آ جا، حرام چیزوں سے بچتے بچتے آ جا۔ جو کل کا سبق تھا وہ بھی ادھر آج ہی دہرا دیتا ہوں۔ مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء آسن غیر آسن، اللہ کہتا ہے صاف شفاف فلٹر والے پانی کی میں نے نہریں چلا دی، وانہار من عسل مصفا، دوسری جانب دیکھے گا تو شہد کی اللہ پاک نے نہریں چلا دی ہوں، شہد، خالص شہد کی، وانہار من خمر لذت للشاربین، اللہ کہتا ہے ہم نے اپنے ایمانداروں کے لیے جنت میں شراب کی نہریں چلا دی ہیں، شراب کی نہریں۔ گوشت کھائے گا، پھل کھائے گا، ساتھ ان کو شراب کے جام پیش کیے جائیں گے، اور شراب بھی دنیا جیسی شراب نہیں ہوگی۔ دنیا کی شراب بد مزہ، کڑوی، دنیا کی شراب بدبودار، شراب انسان سے پی نہیں جاتی دنیا کی، اتنی کڑوی ہوتی۔ اس کے ذائقے کو صحیح کرنے کے لیے شرابی لوگ اس میں کوک اور پیپسی کا استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ پینے کے قابل ہو جائے، کیونکہ کڑوی اور بد مزہ اتنی ہوتی۔ لیکن وہ شراب اللہ کہتا ہے لذت للشاربین، پینے والوں کو شراب پینے میں لذت آئے گی۔ ختامہ مسک، اللہ رب العزت فرماتے ہیں دنیا میں بھی لوگ شراب میں چیزیں ملاتے ہیں، ہم نے بھی ملائی ہے۔ اللہ نے کیا ملائی ہے؟ ختامہ مسک، اللہ نے شراب کے اندر کستوری کی ملاوٹ کی ہوگی، شراب میں کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی، جنتی لوگ وہ پیئیں گے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اہل الجنت لیاکلون ویشربون ولا یبولون ولا یتغوطون ولا یطفلون، جنتی لوگ جنت میں کھائیں گے، پیئیں گے، لیکن ان کو پیشاب کی حاجت نہیں ہوگی۔ پیشاب تو دور کی بات ہے، بغلم کیا تھوک تک نہیں آئے گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب اتنا کچھ کھائیں گے تو کدھر جائے گا؟
आपने फरमाया जुशाउन, बस एक डिकार होगा, एक डिकार आएगा। दुनिया में तो लोग डिकार लेते हैं तो दोस्त भी कहते हैं मुंह साइड पे कर लो, लेकिन वो डिकार भी कैसा होगा, रशहु का रशहिल मिस्की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसमें भी कस्तूरी की खुशबू आएगी। इतनी नेमतें ताकतवर खाने के बाद अल्लाह कहता है वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, हम अपने ईमानदारों के लिए खूबसूरत तरीन औरतों से शादी भी कर देंगे। दुनियादारों की यही सोच है, यही चाहत है, हर किस्म के फल खाएं, गोश्त खाएं, शराबें पिएं और फिर अयाशियां करें। अल्लाह कहता है ईमानदारों, तुम गुर्बत की जिंदगी गुजारते हुए आ जाओ, इन अयाशियों से अपने आप को बचाते हुए आओ। वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, हम जन्नत में उनसे तुम्हारी शादी कर देंगे जो बड़ी खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरत। और यहां भी मैं सहीह बुखारी की वही हदीस कोट करूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लौ अन्नम्रातम मिन निसाई अहलिल जन्नह इत्तलात इला अहलि दुनिया लाज़ात मा बैनहुमा। आप फरमाते हैं अगर जन्नती उन औरतों में से एक औरत आसमान से जमीन की तरफ देखे, अंधेरा हो, अंधेरी रात हो, अंधेरी रात में अगर आसमान का एक दरवाजा खुले और एक औरत आसमान से दुनिया की तरफ देखे, आप फरमाते लाज़ात मा बैनहुमा, उसके हुस्न और खूबसूरती की वजह से जमीन और आसमान का सारा खला रोशन हो जाएगा, रोशन हो जाएगा, अंधेरे खत्म हो जाएंगे। हत्ता कि आप फरमाते हैं अगर सूरज निकला हुआ हो, सूरज के निकलते वक्त सूरज सर पे है और उधर से जन्नती औरत ने आसमान का दरवाजा खोल के जमीन की तरफ देख दिया है, लज़ाहबत ज़ौ शम्स वल कमर, आप फरमाते हैं उस औरत के देखने की वजह से लोगों को सूरज की रोशनी नजर ही नहीं आएगी। जिस तरह दिन में लाइट जल रही हो, लाइट की रोशनी दिन में नजर नहीं आती क्योंकि सूरज जग रहा है, सूरज की लाइट तेज है। आप फरमाते हैं उस औरत का हुस्न इतना है कि वो जमीन की तरफ देखने लगे दिन के वक्त तो लोगों को सूरज की रोशनी नजर ही नहीं आएगी, इतनी खूबसूरत और फिर इतना एहतराम करने वाली। जिस तरह कारी साहब अभी सूरह रहमान पढ़ रहे थे, फीहिन नकासिरातुत तरफी, निगाह झुकाए झुकाए अपने खामन से बातें करने वाली, जो कभी भी अपने खामन की गुस्ताखी नहीं करेंगी, कभी नहीं करेंगी, बल्कि वो अपने शौहरों से इस कदर प्यार और इस कदर मोहब्बत करने वाली है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लौ अन्नम्रातन मिन अहलि दुनिया, अगर दुनिया की कोई औरत अपने मोमन ईमानदार जन्नती खामन को तकलीफ देती है तो अल्लाह पाक अपने इस जन्नती इंसान की वीडियो जन्नत में उन औरतों को दिखा देता है। सुनन इब्ने माजा की सही रिवायत तिरमिज़ी में भी मौजूद है। वो जन्नती औरतें उस वीडियो को देखती हैं और तड़प जाती हैं और क्या कहते हैं, ला तुज़ीही, इस हमारे शौहर को तंग न कर, तकलीफ न दे, क्यों सता रही है, कातलकिल्लाह, अल्लाह तुझे बर्बाद करे, ऐसा क्यों करती हो। फ़इन्नमा हुआ इंदकी दखीलुन यूशिकु अन युफारिका की इलैना, वो तो तेरे पास हमारा मेहमान है, हम कब से उसके इंतजार में बैठी हैं, करीब ही वो तुझे छोड़ के हमारे पास आने वाला है, तुम इसको क्यों तंग करती हो। इस कदर वो औरतें अपने ईमानदार शौहरों से मोहब्बत और प्यार करने वाली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत में ये नौजवान बन के दाखिल होंगे, 30 साल की जवानी लेकर जन्नत में जाएंगे, ला यफना शबाबुहु, इसकी जवानी कभी भी कमजोर नहीं पड़ेगी,
سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی نے ایک دن سوال کر لیا، انساء الدنیا خیر ام نساء الجنہ، اللہ کے حبیب دنیا کی عورتیں جو جنت میں جائیں گی وہ بہتر ہوں گی یا جنتی حوریں بہتر ہوں گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نساء الدنیا خیر من الحور العین، اللہ پاک جنت میں دنیا کی عورتوں کو جنتی عورتوں سے بھی زیادہ خوبصورت بنائے گا، ان کو ادھر سرداری عطا کرے گا، سرداری ملیں گی۔ پوچھا گیا اللہ کے بیمہ یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا بصلاتہن وصیامہن، ان کے نمازوں اور ان کے روزوں کی وجہ سے۔ روزے میں عورتوں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، صرف انہوں نے روزہ رکھنا ہی نہیں ہوتا، روزہ رکھوانا بھی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان کے نمازوں اور ان کے روزوں کی وجہ سے اللہ پاک ان کو جنت میں سرداری عطا کرے گا۔ اور آپ پریشان نہ ہونا کہ ادھر بھی ان سے جان نہیں چھوٹے گی، ادھر ان کا مزاج دنیا کے مزاج جیسا نہیں ہوگا۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، ادھر بھی کبھی یہ لغو بات، بےہودہ بات، گالی گلوچ کبھی نہیں کریں گی، یہ بھی ویسا ہی احترام کریں گی جیسے جنتی عورتیں احترام کریں گی۔ تو اس نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے انما اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رات، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو دنیا کی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، ولا اذن سمعت، اور نہ کسی کان نے سنا ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، اور دنیا کے دل میں اس کا کما حق ہو تصور آ ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، مقابلہ کرو اللہ سے بخشش حاصل کرنے کے لیے اور جنت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو جنتی لوگوں میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، اللہ جتنے ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرمائے، اللہ اپنے محبوب پیغمبر کا ہمیں ساتھ نصیب فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ سجدہ تلاوت کی دعا خاص دعا نہیں ہے، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشقہ، یہ عام سجدے میں پڑھی جاتی ہے، یہ سجدے کی ایک دعا ہے۔ تو سجدے میں جو بھی دعائیں ہیں کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی، جو تلاوت کا سجدہ ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یا سجد وجہی للذی، یعنی جو بھی دعا آپ کو سجدے کی آتی ہے تلاوت کے سجدے میں بھی آپ وہی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک اور سوال ہے وہ بعد میں پوچھیں۔